بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے گوادر میں گوادر کو حق دو تحریک چل رہی ہے، اور یہ صحیح معنوں میں ایک عوامی تحریک بنتی جا رہی ہے۔ عوامی اس لیے کہ اس میں نہ صرف مرد شریک ہو رہے ہیں، بلکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہزاروں خواتین نکل کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور عورتیں اور مرد تو ایک جگہ، بچوں نے بھی اس میں اپنا حصہ لیا ہے اور مظاہرے کر کے اور ریلیاں نکال کر حق دو گوادر تحریک کو ایک عوامی اور پاپولر تحریک بنا دیا۔ مولانا ہدایت الرحمن جو گوادر ہی کے فرزند ہیں اور انہی قریب لوگوں کے اندر سے اٹھے ہیں، اور اپنی جرأت، اپنی دیانت، اپنی بہادری کی وجہ سے انہیں لیڈرشپ کا مقام مل گیا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمن نہ سرمایہ دار ہیں، نہ جاگیردار ہیں، نہ کوئی پارلیمنٹیرین ہیں، نہ کوئی وڈیرے ہیں، نہ کوئی ان کا بہت بڑا پاپولر کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اپنی جدوجہد کے نتیجے میں، اپنی حق گوئی کے نتیجے میں اور اپنی جرأت اور بہادری کے نتیجے میں انہیں اس جگہ، اس مہم میں ایک قیادت کا مقام مل گیا ہے، اور لوگوں نے مولانا کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیا ہے۔ گوادر یہ سی پیک کے اس پورے منصوبے میں اور اس تاج میں ہیرے کی جگہ رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک ہیرے کی، ایک موتی کی اور ایک جیول کی ہے۔ اور جب 2001-2 میں گوادر پورٹ کا افتتاح ہو رہا تھا تو گوادر کے لوگ وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی قسمت بدلے گی، ان کی تقدیر بدلے گی، اور ان کی آنے والی نسلوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات ملے گی، اور ان کو بھی جس طرح آج دبئی کا سٹیٹس ہے، ان کا جو یہ گوادر کا علاقہ ہے یہ بھی اتنی ترقی کرے گا۔ لیکن 20 سال گزر چکے ہیں، 2 دہائیاں گزر چکے ہیں، ترقی تو کیا ہونی ہے، ترقی معکوس کا ایک سفر جاری ہے۔ اس وقت گوادر کے اندر 3 بڑے مسائل ایسے ہیں، 3 یعنی جہتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ ایک تو وہاں کی سوک سہولتیں، جو شہری سہولتیں ہیں وہ لوگوں کو بالکل میسر نہیں ہیں۔ وہاں پانی نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں تعلیم کی صورتحال بالکل دگرگوں ہے، ناگفتہ بے ہے۔ جو سرکاری اسکول ہیں ان کی تو حالت زار کے کیا کہنے، کالجز نہیں ہیں، یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے لیے تعلیم کے دروازے بالکل بند ہیں۔ اسی طرح صحت کی جو سہولیات ہیں ان کی بھی وہی صورتحال ہے، اور لوگ ہسپتالوں سے اور علاج سے اور ڈاکٹرز کی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک جہت۔ دوسری جہت یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ ماہی گیری ہے۔ یہ لوگ صدیوں سے اسی سمندر کے اندر کشتیاں چلا کر اور مچھلیوں کو جال میں کھینچ کر لا کر اور بازار میں فروخت کر کے اپنی معیشت کو اسی طرح سنبھالا دیے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں ان کے اس روزگار پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بڑے بڑے ٹائکونز آ کر اور کچھ غیر ملکی اور کچھ ملکی لوگ آ کر اور آپس میں ملی بھگت کر کے انہوں نے بڑے بڑے ٹرالرز وہ سمندر میں ڈال دیے ہیں، اور بڑے بڑے جال لے کر اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر وہ سارے سمندر کی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، اور ان غریب ماہی گیروں کو وہ ایک لحاظ سے تہی دست چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، اور یہ خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، ان کی لانچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہاں ایک بے روزگاری کی لہر بھی آ گئی ہے، اور لوگوں کے اندر ایک عدم تحفظ اور بے روزگاری کا ایک احساس پیدا ہو گیا۔ تیسری صورت وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے نام پر جو بین الاقوامی وہاں پر انجینئرز موجود ہیں یا کارندے موجود ہیں، خصوصاً چائنیز، ان کی سیکیورٹی کے لیے عام مقامی آبادی کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا ہے یا اپنے گھر واپس جا رہا ہے، اور ناکے پر روک کر اور سڑک پر روک کر اسے کہا جاتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، شناختی کارڈ دکھاؤ، اور اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کر انہوں نے وہاں ایک انریسٹ پیدا کر دیا۔ ان چیزوں نے وہاں کے لوگوں کے اندر ایک عدم تحفظ
کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتی نظام تو ہے نہیں، ہمارے ہاں ادارے تو شل ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اسے احتجاج کرنا پڑتا ہے، احتجاج کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ بچتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے گوادر کے لوگ وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس احتجاج میں مرد اور عورتیں اور بچے وہ یکساں شریک ہیں اور وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ ابھی تک تو ان کا یہ احتجاج آئین کے دائرے کے اندر ہے، پرامن ہے، لیکن میڈیا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور چینلز پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل ان کی کسی بات کو پہنچایا نہیں جا رہا، ان کی آواز کو پہنچایا نہیں جا رہا۔ یعنی کسی کی گلی کا کتا مر جائے تو خبر بن جاتی ہے، اور یہاں پر ہزاروں مرد اور عورتیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں، اور نہ ہمارے پرائم ٹائم میں اور نہ ہمارے کسی اور ٹائم میں ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، نہ ہماری سرکار، چاہے وہ وفاقی سرکار ہو چاہے وہ صوبائی سرکار ہو، اس کی کان پر جوں رینگ رہی ہے، اور کوئی ان کو کا مداوع کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو یہ وہی ایک محرومی کا احساس جنم لے گا جو کہ پھر بہت بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ یہی احساس محرومی سابقہ مشرقی پاکستان بنگال کے لوگوں میں بھی تھا، اور بالآخر پھر انہوں نے آزادی لی۔ تو اگر ہم گوادر کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر احساس محرومی نہیں پیدا کرنا چاہتے، اور ان کے اندر بغاوت کے جراثیم نہیں پیدا کرنا چاہتے، تو صاف اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو سنیں، ان کی آواز پر لبیک کہیں، اور ان کے جو جائز مسائل ہیں ان پر ان کو ایڈریس کریں۔ یا ان کا حق ہے کہ ان کو تعلیم کی سہولت ملے، یا ان کا حق ہے کہ ان کو بہترین صحت کی سہولیات ملیں، یا ان کا حق ہے کہ ان کو روزگار کے پورے مواقع ملیں، یا ان کا حق ہے کہ وہ سمندر میں مچھلیاں اگر وہ پکڑنا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مچھلیوں کے پکڑنے میں ٹیکنالوجی یوز ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے تو انہی لوگوں کو استعمال کریں، انہی کو اس کے لحاظ سے ٹرین کریں، انہی کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کریں، اور انہی کے کاروبار میں ترقی کا باعث بنے۔ لہٰذا یہ کاروبار ان کا ہے اور انہی کے پاس رہنا چاہیے، اور اس میں ترقی بھی انہیں ملنی چاہیے۔ اور اگر آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے تو سیکیورٹی فراہم کرنے کے 1000 طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کل تو انٹیلیجنس کے لیے آپ ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، تو کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کی عزت اور خودداری کو پامال کر کے، کسی کی گھر کی 4 دیواری کو پامال کر کے اگر آپ سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی بھی فراہم نہیں ہوگی، انریسٹ بھی پیدا ہوگا، بے چینی بھی پیدا ہوگی، احساس محرومی بھی پیدا ہوگا۔ لہٰذا ہم یہاں پنجاب سے اور پاکستان سے گوادر کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم تک آپ کی آواز پہنچی ہے، ہم آپ کے حقوق میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو صحت کی سہولیات بھی ملیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تعلیم کی سہولیات بھی ملیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو روزگار بھی ملے۔ اور ہمارا یہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے کہ اپنی اس جد و جہد کو پرامن رکھیں، اپنی اس جد و جہد کو آئین اور جمہوریت کے دائرے کے اندر رکھیں، اور ہماری دعا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ انہیں صلاحیت دے کہ وہ اس تحریک کو ایک منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اسے آئینی اور جمہوری دائروں کے اندر رکھتے ہوئے ان مسائل کے حل کا باعث بنے۔ بہت شکریہ۔